أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 ہے. اس سے پہلے ہفتے اس بات کا بیان تھا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور سارے فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ زمین میں ایسے آدمی کو بھیجیں گے جو خون ریزی کرے اور فساد مچائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور تمام فرشتوں کو بہت سی چیزیں سکھلائیں، کچھ اسما سکھلائے اور ان کے خواص بتلائے، اور پھر ان کا امتحان لیا تو فرشتے ناکام ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت جو ظاہر ہو گئی، اسے بتلانے کے لیے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے تو ابلیس اس میں شامل ہی نہیں تھا. جب ابلیس شامل ہی نہیں تھا تو اس نے سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کا انکار بھی نہیں کیا. اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ ابلیس فرشتوں میں شامل نہیں ہے. ابلیس فرشتہ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ جنات میں سے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا. ایک صاحب اسی طریقے سے میں پڑھتا تھا تو ایک بار آیا سبزی منڈی میں، تو ایک صاحب ملے تو وہ سوال کرنے لگے کہ یہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، یہ سروا ابلیس کہاں کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ایسے سوالات کا جواب نہیں دیا کرتے جس سوال کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو. نہ دنیا میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، نہ آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا سوال ہوگا. جو چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلے آدمی ان کا علم حاصل کرے. نماز کے مسائل ہی کیا کم ہیں کہ ہم چلے گئے شیطان کو پوچھنے کے لیے. ابھی کچھ دنوں پہلے اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا تو خطبہ کس نے دیا؟ اس طرح کا سوال. تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے. تو اکابر نے دیا ہے کہ پہلی بات یہ سوال جو ہے یہ لائق جواب نہیں، چونکہ سوال ان چیزوں کا ہونا چاہیے جو مبادیات دین میں سے، جو دنیا اور دین کے لیے ضروری ہوں تو ان کا جواب دیا جاتا ہے. لیکن خیر، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، میں نے اسی وقت کہا قرآن کی آیت ہے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. شیطان کیا تھا؟ جنات میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا، فسق کیا.
اور اپنے رب کے حکم کو نہ مانا۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا، میں نے کہا آپ قرآن پڑھ لیتے تو آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ بارکیف اور وہ جو سوال کیے تھے اس کا بھی جواب دیا، وہ بھی چینل کے اوپر اپلوڈ ہو گیا ہے۔ تو خیر یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں شامل نہیں تھا، تو اس نے جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو پھر اس کو سزا کیوں دی گئی؟ تو قرآن کریم ہی کی آیت میں ہے، اگر آپ غور سے پڑھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ الا جو ہے وہ حرف استثناء ہے۔ الا کیا ہے؟ حرف استثناء۔ حرف استثناء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرف استثناء کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پہلے جو چیز ہوتی ہے اس میں سے کسی چیز کو نکالنے کے لیے الا لایا جاتا ہے۔ جیسے کہا جائے جاءنی قوم الا زیدن، میرے پاس سارے لوگ آئے مگر زید، یعنی زید نہیں آیا۔ تو جو حکم لگا ہے پہلے اس حکم میں سے کسی کو نکالنے کے لیے الا آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیا مطلب؟ یعنی سجدے کا حکم وہاں پر جو چیز موجود تھی سب کو شامل تھا، چاہے وہ ابلیس ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے کوئی اور مخلوق۔ تبھی تو اس کا استثناء کیا۔ اگر شامل نہیں تھا تو نکالنا ہی صحیح نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جواب ہو گیا۔ پھر دوسری چیز ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا، یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں۔ سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ لیکن سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں کے اندر جائز تھا، پچھلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ تصویر بنانا جائز تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو جنات تھے وہ مجسمے بنایا کرتے تھے، تمثال مجسمے بنایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شریعت میں تصویر بنانا جائز تھا۔ دیکھیے ایک چیز ہے شرک، تو عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی یہ حرام ہے پوری شریعت کے اندر، اللہ کے نبی کی شریعت میں بھی اور پچھلی جتنی امتیں ہیں سب شریعتوں کے اندر شرک حرام ہے۔ اسی طریقے سے عبادت بھی صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، اللہ کے نبی کی شریعت میں بھی، پچھلی تمام شریعتوں میں۔ لیکن پچھلی شریعتوں میں ایک فرق یہ تھا کہ جو چیزیں ایسی ہیں جو از خود حرام نہیں ہیں لیکن وہ حرام ہونے کا ذریعہ ہیں، شرک کا سبب بنتی ہیں، تو ان کو حرام نہیں کہا گیا۔ جیسا کہ سجدہ کرنا اگر کوئی تعظیم کے لیے کرے، ایسے تعظیم کے لیے کوئی جھک جاتا ہے، اس طرح جھک کے آداب کر رہا ہے، کوئی تعظیم کے لیے اس طرح دونوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے، تو یہ جو چیزیں تھیں یہ چونکہ عبادت غیر اللہ کی نہیں ہے، چونکہ تعظیماً یہ کام کیا جا رہا ہے، عبادت کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں شبہ تھا کہ آگے چل کر کے کہیں ان کی عبادت نہ ہونے لگے، لیکن حرام نہیں کیا گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کو بھی حرام کر دیا گیا، جو چیز شرک کے لیے شبہ کا درجہ رکھتی ہے اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز جائز ہو جو بعد میں چل کر کے لوگوں کے شرک کا سبب بن جائے، اس لیے جو سوراخ تھا شرک کا اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس کو اتنے
زور سے بند کیا گیا تھا کہ آگے چل کر کے لوگ شرک نہ کریں، لیکن پھر کچھ لوگ امت میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہی گھسی پٹی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جو پچھلی امتوں کے اندر جائز تھی۔ کچھ حضرات ہیں قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، پیر کا سجدہ کرتے ہیں، بزرگ کا سجدہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم تو تعظیماً کر رہے ہیں۔ پھر کیا فرق رہا ہمارے نبی کی شریعت میں اور پچھلی امتوں کی شریعت کے اندر؟ جس خدشے سے منع کیا گیا تھا آخر وہی ہوا، اور پھر انہوں نے اس کو بہت بڑا اپنے لیے بہت بڑی دلیل بنا لیا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کے اندر ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اس سے تو پتہ چلا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں ذکر کیا گیا کہ جب ان کے والدین اور ان کے سارے بھائی مصر پہنچے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو سارے کے سارے سجدے کے اندر گر پڑے، خروا لہ سجدا، سارے سجدے کے اندر گر پڑے ہیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ سجدہ تعظیم کے لیے کر سکتے ہیں، یہ وہ دلیل دیتے ہیں۔ جب یہ دلیل ہے کہ ثابت تو ہے تو منع کہاں سے ہے؟ آج سن لیجئے منع کہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے منع ہے، اور جس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اسی طریقے سے احادیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے رکھا ہے۔ جیسے قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اس میں ضعیف احادیث بھی تو ہیں، اس میں منکر احادیث بھی تو ہیں، اس میں موضوع احادیث بھی تو ہیں۔ ارے غافل، یہی تو اس امت کے فخر کی دلیل ہے کہ ہمارے علماء نے یہ بیان کر دیا کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے۔ کوئی اور مذہب کے اندر، رامائن کے اندر کوئی بتانے والا کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے؟ اللہ کے نبی کی جو احادیث صحیح ہیں انہیں باقاعدہ کتابیں اس کے اوپر لکھ دی گئیں، بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور چین پوری یہاں سے لے کر کے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں تو مجھ سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی پوری سند محفوظ ہے۔ شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت سے اجازت حاصل ہے مجھے، شیخ عوامہ مدینہ منورہ کے اندر فقہ حنفی کے پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، حضرت سے اجازت حاصل ہے مجھے حدیث کے بیان کرنے کی، اور ان کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ واسطوں سے پہنچ جاتی ہے۔ یہ امت کا امتیاز ہے کہ قرآن کریم کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے اور احادیث کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ کیسے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن، یہ قرآن کے الفاظ جو ہیں اس کی بھی حفاظت اللہ نے لے رکھی ہے، اور جو معانی میں احادیث شامل ہیں اللہ نے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ چنانچہ احادیث کے اندر ایک حدیث ہے جو متواتر کے درجے میں ہے، مشہور کے درجے میں ہے۔ حدیث مشہور اور متواتر کسے کہتے ہیں؟ جسے کم سے کم 10 صحابہ نے نقل کیا ہو۔ کتنے صحابہ نے؟ اگر 10 سے کم ہوں گے تو وہ حدیث متواتر نہیں کہی جائے گی، وہ حدیث مشہور نہیں کہی جائے گی۔ اور جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ابھی کرنے والا ہوں، اس حدیث کو 20 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ کتنے صحابہ کرام نے؟ 10 صحابہ کرام نے نہیں، 20 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ اور جس روایت کو کم سے کم 10 صحابہ نقل کریں اس حدیث کو حدیث مشہور کہا جاتا ہے، اس حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے، اور اس کا درجہ قطعی ہے۔ جیسے قرآن کا حکم قطعی ہے، ایسے ہی اس حدیث کا درجہ بھی قطعی ہے۔ جیسے کوئی قرآن کی آیت کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے ہی کوئی اس حدیث متواتر کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث متواتر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر میرے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو یہ حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ اس حدیث کو 20 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، ورنہ تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ شوہروں کا سجدہ کریں۔ کہ اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہاں شوہر کا بڑا درجہ ہے، سجدہ تعظیمی کر سکتی ہو؟ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اللہ کے نبی نے تو کوئی تفصیل نہیں فرمائی۔ اب آتے ہیں جو لوگ حدیث اور قرآن کے لٹیرے ہیں، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں قرآن و حدیث کے اوپر، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو منع فرمایا ہے وہ سجدہ عبادت سے منع فرمایا ہے، سجدہ تعظیمی سے منع نہیں فرمایا۔ یہ کہاں سے تمہاری تفصیل ہے؟ کہاں سے تم نے یہ بات کہی ہے؟ اسی طرح کے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اس لیے صاف جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے اجازت ہے تو منع کہاں سے ہے، آج میں نے آپ حضرات کو بتا دیا کہاں سے منع ہے، اور حدیث مشہور اور متواتر کا درجہ بھی قرآن کی طرح قطعی ہے، اور جس کو 20 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ لہذا جس طریقے سے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رکوع کرنا بھی جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہاتھ باندھ کر کے یوں جھک کر کے کھڑا ہونا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں نماز کے اندر 4 افعال ہیں، نماز 4 افعال کا مجموعہ ہے: قیام، قعود، رکوع، سجود۔ کھڑا ہونا، قیام یعنی کھڑا ہونا، قعود بیٹھنا، رکوع کرنا، سجود سجدہ کرنا، یہ 4 اعمال نماز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے 2 جائز ہیں اور لوگوں کے لیے بھی، جیسے قیام اور قعود، کھڑا ہونا اور بیٹھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان عادتاً بھی کرتا ہے، صرف نماز ہی میں نہیں کرتا۔ ارے عادتاً بھی کرتا ہے نا، نیچرلی بھی کرتا ہے، وہ یوں ہی ایسے کھڑا ہوا ہے، بیٹھ گیا جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ صرف نماز ہی پڑھتے ہیں تبھی کھڑے ہوتے ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں تبھی بیٹھتے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ تو نماز میں جو 2 افعال ہیں یعنی قیام اور قعود، وہ نماز کے باہر بھی پائے جاتے ہیں۔ یوں ہی آدمی فطرتاً بھی کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، اس لیے قیام اور قعود یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ رکوع اور سجود صرف نماز میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عادتاً کوئی آدمی رکوع نہیں کرتا۔ کوئی ایکسرسائز کسی ڈاکٹر نے کسی کو بتائی وہ بات الگ ہے، لیکن عادتاً نہیں کرتا، فطرتاً نہیں کرتا۔ کسی کو شوق نہیں ایسے جھکا رہے، یا بیچارے کوئی کبڑا ہی ہو جائے، پیٹھ مڑ جائے تو لاٹھی لے کے چلتا ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ بھی عادتاً نہیں کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے ناجائز اور حرام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھڑا ہونا کسی کے لیے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی حکم سن لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ تشریف لائے تو صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور کہا لا تقوموا، مجھے دیکھ کر کے کھڑے مت ہوا کرو، جیسا کہ عجمی لوگ جب اپنے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے منع کر دیا۔ اب اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے وہ منع کرنا اس صورت پر محمول ہے جب آدمی خود اپنے دل کے اندر اس بات کو پسند کرے کہ مجھے دیکھ کر کے لوگ کھڑے ہوں، کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، اور کوئی کھڑا نہ ہو تو اسے برا سمجھے وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری حدیث بھی اس پر دال ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی
میں بیان فرما رہے تھے، جب مجلس برخاست ہوئی تو آپ کھڑے ہوئے اور سارے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، آپ نے کچھ منع نہیں فرمایا، چلے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ساری احادیث کو دیکھنا پڑتا ہے، خالی کوئی ایک حدیث کو دیکھ کر کے کوئی حکم نہیں لگتا ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ کھڑا ایک جگہ پر تو منع فرمایا، دوسری جگہ منع نہیں فرمایا۔ تو اب علماء کرام نے اور بھی احادیث ہیں، ان سب پر نظر ڈالنے کے بعد یہ اتفاقی اجماعی فیصلہ کیا کہ وہ کھڑا ہونا منع ہے کہ جب آنے والا اپنے دل کے اندر اس بات کو پسند کرے کہ لوگ میرے لیے کیا ہوں، کھڑے ہوں، اور اس کو اچھا سمجھے، تو پھر کھڑا ہونا منع ہے۔ اور اگر ایسی بات نہیں، کوئی محبت کے اندر میں آیا اور آپ محبت میں کھڑے ہو گئے، بھائی ملاقات کے لیے بہت دن کے بعد ماشاءاللہ مولانا صاحب آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو منع نہیں۔ لیکن میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ نہیں کھڑے ہو، اور کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے تو میں ناپسند کرتا ہوں، پھر کھڑا نہیں ہونا ہے۔ یہ حکم ہے کھڑے ہونے کا۔ لیکن رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کر کے یوں جھک کر کے کھڑا ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کی شریعت کے اندر حرام کر دی گئی۔ تصویر بھی حرام کر دی گئی، پچھلی امتوں کے اندر جائز تھی۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے غلام کو کہ وہ اپنے آقا کو رب کہے۔ غلام کو منع فرمایا کہ وہ اپنے آقا کو کیا کہے؟ رب کہے۔ اسی طریقے سے آقا کو منع فرمایا کہ وہ اپنے غلام کو عبد کہے۔ عربی زبان کے اندر ہے، تو عربی زبان میں عبد کے معنی بندہ بھی ہوتا ہے اور عبد کے معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ اچھی طرح غور سے سنیے گا، یہ سارے مسائل ہیں، اور ایک مسئلے کے سیکھنے کا ثواب 200 رکعت نفل پڑھنے سے بڑھ کر کے، اس لیے ان ساری چیزوں کو لائٹلی مت لیا کیجیے، بہت اہم چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو منع فرمایا کہ وہ اپنے آقا کو رب کہہ کر کے پکارے، جبکہ عربی زبان میں رب کے معنی صرف اللہ نہیں ہوتا ہے، رب کے معنی تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے، رب کے معنی مالک بھی ہوتا ہے، جیسے دکان کے مالک ہیں، کوئی غلام آپ کے یہاں نوکر آتا ہے، کام کرتا ہے، تو آپ اس کے سیٹھ اور مالک ہیں، تو بھی اس کے لیے رب کا اطلاق ہوتا ہے، رب عربی زبان کے حساب سے بول سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ رب نہ بولو۔ اسی طریقے سے آقا کو منع فرمایا کہ اپنے غلام کو عبد کہہ کر کے نہ پکارو، اگرچہ عبد کے معنی غلام کا بھی ہوتا ہے، عبد کا معنی بندے کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس لیے منع فرمایا کہ ابھی تو تم اس کو غلام ہی کے معنی میں پکارو گے، کہیں آگے چل کر کے ایسا نہ ہو کہ یہ شرک کا ذریعہ بن جائے اور غلام اپنے آقا کی پوجا کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، اس لیے جو چیز سبب بننے والی تھی شرک کی اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی شریعت کا امتیاز، اس کو کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ان کی اپنی ہی شریعت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے یہ درود شریف پڑھنا بھی منع ہے، جو کچھ دوسرے مسلک والے ہر مسجد میں پڑھتے ہیں اور ان کی مسجد کے دیواروں پر بھی لکھا ہوتا ہے، وہ درود شریف بہت مشہور ہے، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے پہلا؟ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا اس کا جز ہے، پہلا جو پہلی لائن ہے وہ لائن مجھے یاد نہیں آ رہی، اس کا معنی کیا ہے؟ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اگرچہ یہاں پر عباد کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ غلام کا کر رہے ہیں، لیکن عباد کا دوسرا معنی بندے کا بھی آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منع فرمایا ہے کہ اپنے غلام کو عبد کہہ کر کے نہ پکارو، اس لیے یہ درود شریف پڑھنا بھی منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک معنی اگر عبد کا بندے کا لیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اس لیے اگرچہ کوئی آدمی پڑھے اور یہ معنی مراد نہ لے، عباد سے مراد غلام ہی مراد لے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پھر بھی چونکہ اس میں شرک کی بو آتی ہے اور آگے چل کر کے شرک بن سکتا ہے، اس لیے علماء نے اس کو پڑھنے سے منع فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر سجدے کے احکام بتا دیے گئے، اور کچھ لوگ جو سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتے ہیں
اس کی دلیل بھی بتا دی گئی کہ کہاں سے اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور اس شریعت کے اندر کہیں سے بھی کوئی بھی سجدہ جائز نہیں ہے، رکوع کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو سجدہ کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ ہاتھ باندھ کر کے یوں جھک کر کے کھڑا ہونا بھی جائز نہیں ہے، تو سجدہ کہاں سے جائز ہوگا؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر جانا ہوا، نظام الدین گئے تھے تو پاس ہی میں نے کہا چل کر کے وہاں ایصال ثواب کر لوں، تو وہاں پر گیا تو آگے ہی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، اور ان کا دروازہ اتنا چھوٹا سا بنا ہوا ہے کہ بغیر آدمی جھک کر کے سجدہ کیے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور سب لوگ سجدہ کر کر کے اندر جا رہے ہیں، اور اندر ایک مجاور صاحب کھڑے ہوئے ہیں، مور کا پر جو گھس رہا ہے، مور کا پر بیڑا پار، اب نماز مت پڑھنے کی ضرورت، بس بیڑا پار ہو گیا، جاؤ جاؤ جاؤ، ارے تھوڑا سا چادر اگر ڈال دیے اگر چہرے کے اوپر تو بس اب تو ہو گیا کام آپ کا، اب نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ حج کرنے کی ضرورت، اب تو یہیں ظفر آباد میں حج بھی ہو رہا ہے آپ کے۔ میں اندر نہیں گیا، میں تو باری سے کھڑا ہو کر کے پڑھ کر کے ایصال ثواب کر کے چلا آیا۔ کہیں بابا کے لیے کچھ لیتے جائیے، وہ پھول وغیرہ بیچتے ہیں وہاں پہ، میں نے کہا ہم بابا کے لیے بابا کو دینے جا رہے ہیں، لینے نہیں جا رہے ہیں۔ جس کا انتقال ہو گیا وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ ہمارے ہدیے کا محتاج رہتا ہے، آپ اسے پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں۔ بہت سے حضرات ہیں مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ رمضان میں مفتی صاحب قرآن کریم پڑھا ہے تو اس کو بخشا نہیں، ہم نے کہا کیوں نہیں بخشا؟ کہ وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ رمضان میں جو قرآن پڑھا جائے وہ رمضان ہی میں بخشا جاتا ہے، اور رمضان ختم ہو گیا، ہم بھول گئے، بخش ہی نہیں پائے، اب تو اگلے ہی سال بخشیں گے۔ ارے بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ، کون صاحب ہیں، کون مفتی صاحب ہیں، کہاں سے فتویٰ دیا انہوں نے، کہاں سے فارغ ہیں؟ کہنا وہ کہیں سے فارغ نہیں ہیں، وہ ایسے ہی مسئلہ بتاتے رہے۔ ابھی ایک مفتی محلے کے ایک صاحب ہیں، وہ بیچارہ کچھ ابھی 2 ہفتے پہلے اس کی شادی تھی، اچانک اس کا فون ہے، عصر کے بعد میں پڑھاتا ہوں تو اس وقت میں فون ریسیو نہیں کرتا چونکہ میں پڑھاتا ہوں، لیکن میں نے کہا بھائی ریسیو کر لوں، ہو سکتا ہے کسی بندے کے ارجنٹ کوئی ضرورت ہو، تو فون آیا کہنا مفتی صاحب بہت ارجنٹ کوئی مسئلہ ہے، میں آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جو بھائی کیا بات، آیا بیچارہ، دیکھا اس کا چہرہ جو ہے بالکل اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، نے کہا خیریت تو ہے؟ کہا کہ کل میرا نکاح ہے اور میرا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، کیوں نکاح نہیں ہوگا آپ کا؟ کہ وہ ایک صاحب نے مسئلہ بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ بتا دیا؟ کہ ہماری جو اہلیہ ہے نا وہ ان کو ماہواری آ گئی۔ انہوں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہ تو نکاح ہی نہیں ہوگا، ہم سب کو کاٹ بانٹ چکے ہیں، اب کس کس کو ہم بتائیں، کس کس کو ہم منع کریں کہ بھیا کل نکاح نہیں ہوگا، اب کب ان کی ماہواری بند ہوگی پھر ہم جا کر کے لوگوں کو اطلاع کریں۔ ایسے لوگ ہیں دنیا کے۔ ابھی آپ بیمار پڑ جائیں تو کوئی بیٹھ کر کے آپ کو بتا دے کہ یہ دوا لے لو، کھٹ سے جا کے لے لیں گے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے؟ دین کے بارے میں اتنے مردہ یہ قوم ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہنے ہوئے کچھ بھی زبان سے نکال دیتا ہے، آمنا و صدقنا کہہ کر کے ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے۔ پھر میں نے کہا طلاق اور وراثت کے مسائل بھی جا کر کے انہی صاحب سے پوچھ لیا کیجیے، پورا مسئلہ بتائیے نا، جب بتا رہے ہیں تو شریعت کے پورے مسائل بتائیے، طلاق کے بھی مسائل بتائیے، وراثت کے بھی مسائل بتائیے، اور فتویٰ بھی دینا شروع کیجیے۔ اب انجینئر صاحب ہیں وہ مسئلہ بتا رہے ہیں، ایڈوکیٹ صاحب مسئلہ بتا رہے ہیں، اب کوئی بنیا ہے جو ارہر کی دال بیچتا ہے، کوئی وہاں پیراسیٹامول بیچنے لگے اور میڈیکل والا ارہر کی دال لے کر کے بیٹھ جائے تو کیا حال ہوگا؟ یہی آج امت کا حال ہے۔ انجینئر صاحب کو چاہیے کہ جا کر کے کنسٹرکشن کا کام کروائیں، وہ بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ کوئی ایڈوکیٹ صاحب انہیں چاہیے کچہری میں جا کر کے مقدمہ لڑیں کسی کا، وہ بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر کر کے الٹا سیدھا مسئلہ بتا رہے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے لوگوں کی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے سمت۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے فانظروا عمن تأخذوا دینکم، ذرا اللہ نے عقل دی ہے تو پہلے غور و فکر کرو کہ تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو، کس آدمی سے اپنا دین لے رہے ہو، کس سے مسائل پوچھ رہے ہو، ذرا غور کرو پہلے اور سوچو پھر جا کر کے مسائل پوچھو۔ مدینے کے اندر بھی فقہائے سبعہ 7 فقہا تھے، سارے صحابہ کرام جا کر کے ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، ایک صحابی بھی دوسرے صحابی کو مسئلہ نہیں بتاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے محدث ہیں، احادیث سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن فقیہ نہیں تھے، مسائل نہیں بتایا کرتے تھے۔
چونکہ مسائل بتانے کی اجازت صرف فقیہ کو تھی، محدث کو، چونکہ محدث کی فیلڈ حدیث ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ آج امت کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو سمجھے۔ بہرکیف اس آیت کی تفسیر میں سب سے پہلی چیز تو سجدے کی بات آ گئی کہ سجدہ تعظیمی ہو چاہے سجدہ عبادت ہو، ہر طرح کا سجدہ امت محمدیہ کے اندر حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، تعظیماً ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہونا، یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اس طرح جائز ہے، اس طرح جائز ہے، تو وہ قرآن اور حدیث پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہاں ذرا سا غور کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا، نہیں، ورنہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے الا ابلیس فکفر یا وکان من الکافرین، چونکہ ابلیس نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا ورنہ وہ کافر ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو جائے گا، جو روزہ نہیں رکھتا ارے وہ بھی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ ابلیس نے جب ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وہ تو کافر ہو گیا، تو کیا ہم لوگ مل کر کے جو اللہ کے سینکڑوں احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کافر نہیں ہوں گے؟ لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اسی کو سمجھنا ہے۔ ابا واستکبر، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، دو چیزیں اس کے اندر پائی گئیں۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ اللہ کے حکم کا انکار، دوسری چیز کیا؟ تکبر۔ ان دونوں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ لہذا یہی حکم آج بھی ہے۔ آج بھی کوئی شخص کتنا بھی گنہگار ہو، نماز ایک وقت کی نہ پڑھتا ہو، ایک دن کا روزہ نہ رکھتا ہو، ایک مرتبہ بھی اس نے حج نہ کیا ہو، اگرچہ حج اس کے اوپر فرض ہو، کسی سال بھی اس نے زکوٰۃ نہ نکالی ہو، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ فاسق تو ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ اگر اس نے انکار کر دیا، اس نے کہہ دیا کہ نماز کیسی نماز، میں تو نماز کو نہیں مانتا، اس نے قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دیا، اب وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا، چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ فرماتے ہیں جب میں نے حکم دیا اذ امرتک اللہ تسجد اذ امرتک، تم کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی خاصیت اوپر جانا، مٹی کی خاصیت نیچے جانا، بھلا اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ پھر اللہ نے کہا فخرج، یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ پوری بحث وہاں پر کی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو سبب ہے کفر کا وہ کیا ہے؟ انکار اور استکبار، انکار اور استکبار۔ اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ انکار اور استکبار یہ آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بہت سی دفعہ ہماری زبان سے بھی اس طرح کے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں، اور آج کل اللہ بچائے بہت سے ایسے گانے مارکیٹ کے اندر چل رہے ہیں۔ پوری میں نے ایک مستقل اس پر ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دیا ہے، اور وہ ہمارے ساتھیوں نے نقل کر کر کے ہم کو دیے تھے۔ میں نے اس کی پوری لسٹ بنائی تھی، اور لسٹ بنا کر کے اس پر پوری ایک ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دیا ہے۔ آپ کے بچے اور بچیاں بھی وہ سارے گانے سنتے ہیں اور جانے نہ انجانے میں شرکیہ الفاظ کو اپنے منہ سے دہراتے بھی ہیں۔ انہیں تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ جیسے اس میں سے ایک یاد آتا ہے کہ خدا بھی سوچتا ہوگا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں گانے کے، اور بہت سارے الفاظ ہیں۔ فرصت سے بنایا ہوگا قدرت نے تجھے میرے یار، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یہ سارے شرکی الفاظ ہیں۔ پوری ایک لسٹ میں نے بنا کر کے سارے ساتھیوں نے دیا تھا، اور اس پر ایک پوری ویڈیو میں نے بنا دی۔ اس کو دیکھیں اور بتائیں لوگوں کو، اپنے بچیوں کو روکیں۔ ایک تو گانا ویسے ہی سننا حرام ہے، دوسرے جو شرکیہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہے، عام طور پر انسان سنتا بھی ہے اور منہ سے گنگناتا بھی ہے۔ تو سوچیں کہ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کفر کے اوپر موت آئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہا گیا ان قریب قیامت ایمان کے اوپر باقی رہنا ایسا ہے جیسا کہ انگارہ ہاتھ کے اوپر۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب